بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے ٹاپک کے اوپر ہے، اور انڈو پاک ہسٹری کا ٹاپک ہے حاجی شریعت اللہ، جن کا ٹینیور ہے 781 سے 1840 تک۔ لیکچر کا میں ریٹن میٹیریل اپنی نیو ویب سائٹ کے اوپر پرووائڈ کر دوں گا، وہاں سے آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے جو پرانے میرے کئی لیکچرز ہیں جن کو میں نے ریسنٹلی اپڈیٹ کیا ہے، وہ ریٹن میٹیریل کے ساتھ، جس میں سر سید احمد خان ہے، سید احمد شہید ہے، شاہ ولی اللہ ہے، جو کہ ریفارمز موومنٹ میں جن کا اہم ترین رول ہے پاکستان کی، تو ان کے ساتھ ساتھ اس کو بھی آج میں نے مکمل کر دیا ہے۔ سو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ انڈو پاک ہسٹری کا لیکچر ہے، اور یہ دوسرے لحاظ سے بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے، پاکستان افیئر کے لیے بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ یہ فرائضی موومنٹ ہے، اس کے علاوہ میں نے اس کو ریسرچ کیا، میرا نام اور یہ نئی ویب سائٹ ہے eastwestknowledge.com۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمپریہنسو قسم کا میں سسٹم بنا رہا ہوں، جو کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، جس میں ہر قسم کا FPSC PPSC اور NTS وغیرہ CSS PMS تھوڑا تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ڈیٹا اس کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہماری ہے وہ ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ان کی ارلی بایوگرافیکل ڈیٹیلز کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے تو ان کی پیدائش کے بارے میں ہے کہ یہ پیدا کب ہوئے تھے۔ یہ 1781 کے اندر 1781 میں فرید پور ڈسٹرکٹ تھا، جو کہ ایسٹ بنگال میں ہے، اب اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش کہلاتا ہے یہ حصہ۔ ان کے والد صاحب ایک فارمر تھے، اور ان کی فیملی کچھ زیادہ خوشحال نہیں تھی، بہت زیادہ مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ اور 1799 میں انہوں نے اس وقت عربیہ کا سفر کیا، حج کے لیے گئے اور وہاں پر ٹھہرے۔ اور ایک جگہ پر میں نے پڑھا ہے یہ کہ کوئی 19 سال انہوں نے وہاں پر قیام کیا، اور ایک جگہ پر میں نے پڑھا ہے انہوں نے 20 سال وہاں پر قیام کیا۔ لیکن جو ٹینیور ان کا لکھا میں نے پڑھا ہے وہ ہے 1799 سے 1818 تک کا ٹینیور ہے یہ۔ اس کے علاوہ پھر وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ اثر لیا تھا اس وقت کہ وہاں پر ایک شیخ تھے، ان کا نام تھا محمد عبد الوہاب۔ وہاں پر انہوں نے پھر ان سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ پھر جس وقت یہ واپس ریٹرن ہوئی ہے، واپسی ہوئی ہے ان کی ایسٹ بنگال میں، تو انہوں نے ایک اپنی ذاتی ایک ریفارم موومنٹ سٹارٹ کی، تاکہ وہ جو کہ ہندو انفلوئنس بہت زیادہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا تھا، اس کو اس سے دور کیا جائے۔ اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ 1840 میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کے جو بیٹے تھے محسن الدین ان کا نام تھا، وہ پھر اس کو لے کر چلے تھے آگے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حاجی شریعت اللہ کے کون کون سے عقائد، یعنی کہ بلیف، کس قسم کی وہ سوچ وہاں سے لے کر آئے، اور بچپن میں کیسی سوچ تھی، جن مدرسوں سے تعلیم حاصل کی، پھر آگے جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو اس سے کس قسم کی آئیڈیالوجی بن گئی، اور وہ پھر اس سے کیا اچیو کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس چیز کو باور کر چکے تھے کہ جو مسلمانوں کی کنڈیشن ہے وہ ہندوستان میں وہ خراب ہو چکی ہے، اور یہاں پر ایک دارالحرب بن چکا۔ دارالحرب سے مراد ہوتی ہے ایسا جگہ جس کو نان مسلم رول کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ریلیجیس فریڈم اور اس طرح کی چیزوں کی مکمل آزادی نہ ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ جہاں پر جمعے کی نماز اور عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہ ہو، یہ بھی انہوں نے دارالحرب کی ڈیفینیشن میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے دوسرا ان کا بلیو یہ ڈیولپ ہو چکا تھا کہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو ٹرو اسلامک پریکٹس سے دور رکھا جا رہا ہے، اور مسلمان خود بھی دور ہو رہے ہیں، اور دوسری قومیں ہندو اور انگریز ان کو دور کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ خطرہ بھانپا اور یہ اپنا عقیدہ بنا لیا کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسٹریٹجی یہی، اسی کو اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ پہلے مسئلہ تلاش کرنا کہ پرابلم کدھر ہے، پھر اس کا سولوشن نکالنا، وہ پھر آگے چل کے اسٹریٹجی بن جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے دوسرا کام کیا، اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دوبارہ اپنی اصل جو کہ فرائض، جو کہ ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہیں، اسلام نے جو رکھی ہیں، دوبارہ اس کی طرف لے کے جائیں۔ اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ فرض ہیں، یہ ہمارے فرائض ہیں جس کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور جو شخص اس کو مانتا ہے اس کو فرائضیز کہتے ہیں۔ اور اس موومنٹ کا انہوں نے نام رکھا تھا فرائضی موومنٹ، اسی وجہ سے کہ جو اب اسلام کے جو اصل اصول اور عقائد ہیں جن سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان کے اوپر دوبارہ چلا جائے، تو اس کو انہوں نے نام دیا فرائض۔
اور اس سے پھر آگے چل کر وہ جو موومنٹ تحریک بنی اس کا نام رکھ دیا فرائضی موومنٹ. اور پھر اس موومنٹ نے جس چیز کو بیسیکلی سپورٹ کیا تھا وہ تھا جہاد کا آئیڈیا اگینسٹ دا نان مسلمس، جو کہ انڈرمائننگ کر رہے تھے سینکٹیٹی آف مسلمس آف اسلامک ریلیجن، مسلمانوں کے جو تقدس تھا اسلام کا اس کو پامال کر رہے تھے. دوسری ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، جو پچھلے میں نے 2 لیکچرز دیے ہیں جس میں شاہ ولی اللہ کا دیکھیں اور سید احمد شہید کا دیکھیں، تو آپ کو اس کے دونوں کے اندر جو ہے وہ جہاد کا کانسیپٹ نظر آئے گا، کیونکہ یہ وہیں سے ہی زیادہ تر اس تعلیم کے ان کی تعلیم کا اثر ہی پھیلا ہوا تھا بہت زیادہ. تو اسی وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ جہاد کا اثر ان تینوں کے اندر نظر آیا. شاہ ولی اللہ کے اندر بھی ہے، پھر سید احمد شہید کے اندر بھی، اور پھر یہ حاجی شریعت اللہ کے اندر بھی ہے، ان کی بلیفز کے اندر بھی ہے. اس کے بعد پھر اب ہم آ جاتے ہیں کہ ان کے جو کنٹریبیوشنز تھی یا ان کی جو ورکنگ ہے وہ کون کون سی ہیں. یہ جو حاجی شریعت اللہ کی ورکنگ ہے وہ ہم باری باری ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو ایسٹ بنگال کے مسلم تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کو اوپریس یعنی کہ ان کو ظلم کا نشانہ کون بنا رہے ہیں. ہندو اور انگریز دونوں مل کر مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو بہت کم اپرچونیٹیز دے رہے ہیں تعلیم اور روزگار کے اندر، امپلائمنٹ کے اندر. نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ جو مسلمان فیملیز تھی وہ غربت کے بہت زیادہ قریب پہنچ گئے تھے، پاورٹی لائن سے نیچے جاتے جا رہے تھے وہ. تو حاجی شریعت اللہ نے اس کے لیے پھر ایک موومنٹ سٹارٹ کی تاکہ وہ جو اسلام کی گلوری ہے یا مسلمانوں کی جو پرائیڈ ہے اس کو بحال کر سکیں، اور جو ہندو پریکٹس جو ایک عام آدمی کی مسلمان کی لائف میں اور ہماری عبادات میں داخل ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ پھر سپرسٹیشیس قسم کی جو چیزیں داخل ہو چکی ہیں ان کو پھر اس نے کہا کہ اس کو ریموو کیا جائے. یہ دوسرا ان کا کام تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ہم ماضی میں گناہ کر چکے ہیں اس کی معافی مانگے اور آگے چل کے ایک رائچیس لائف مستقبل میں ہم گزاریں. اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ جو اسلام میں ہمیں اوبلیگیشنز ہے ایک ٹرو مسلم کے لیے اس کو ہم فالو کریں. اس کے علاوہ پھر اس موومنٹ کا کیا نتیجہ نکلا، اس سے ایک بہت زیادہ گریٹ کنسرن ہو گیا. ہندو جو تھے ایسٹ بنگال کے وہ اس سے بہت زیادہ چوکس ہو گئے تھے، اور پھر اس جگہ کے اندر، اس ریجن کے اندر ہندو اور جو برٹشر لینڈ لارڈ تھے انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ معاشی طور پر اوپریشن کا شکار بنایا، ظلم اور اس طرح کے جو ہے وہ نشانہ بنایا. اسپیشلی جو پیزنٹ سے جو کاشتکار کرتے تھے، کلٹیویٹرز تھے، جو وہاں کے لینڈ لارڈ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو حاجی شریعت اللہ یہ جو تحریک چلا رہا ہے اس سے جو ہے وہ ان کو ہندوؤں کو بھی اور انگریزوں کو دونوں کو تھریٹ ہوگا. وہ اس سے خبردار ہو گئے تھے، کیونکہ وہ حاجی شریعت اللہ کیا کرنا چاہ رہے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو یونائٹ کیا جائے اور ان کی لائف کو امپروو کیا جائے اور اسلام کے واپس ٹریک پر لایا جائے لوگوں کو. اور اسی وجہ سے پھر ان کو اس خطے سے نکال دیا گیا تھا. نواب گنج جو کہ ڈھاکہ ڈسٹرکٹ کے اندر ہے جگہ ہے، وہاں پر ان کو بھیج دیا گیا، اور پھر 1840 میں وہیں پر ان کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کا کام ختم نہیں ہوا تھا، اس کے کام کو پھر ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا محسن الدین، پھر انہوں نے اس کو کیری کیا اس کام کو. انہوں نے پھر نہ صرف بنگال کے مسلمانوں کی پوزیشن کو امپروو کیا بلکہ ایک اہم کام یہ کیا کہ انہوں نے اکانومک ریفارمز انٹروڈیوس کروائی تھی. وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایسٹ بنگال کو مختلف ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا، وہ سرکلز کہلائے، تو ہر سرکل کو جو ہے وہ ایک خلیفے کے کنٹرول میں دے دیا تھا، اور اس کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ سوشل اور اسپرچول ویلفیئر کی جائے وہاں کے لوگوں کے اندر اس ایریے میں. اس کے علاوہ پھر اس نے پیزنٹس کو مدد کی، جو کہ ایکسیسو جو زائد ٹیکس لگے ہوئے تھے وہ ہندو اور برٹش لینڈ لارڈ نے لگایا تھا، اس کو اس نے کہا کہ ختم کیا، اس کے خلاف جو ہے وہ ایک موومنٹ سٹارٹ کی جائے. اور اس کے بعد پھر دوسری چیز تھی کہ جو ٹیکسز کی جو پیمنٹ تھی اس کے خلاف بھی انہوں نے کہا، جس کو آج ہم سول انرسٹ بھی کہتے ہیں، سول ڈس اوبیڈینس بھی کہتے ہیں اس کو ہم، وہ اس قسم کی موومنٹ چلائی. تو اس سے پھر کیا ہوا، تو یہ برٹشر جو ہے وہ ذرا تھریٹن میں آ گئے، ہندو بھی تھریٹن میں آ گیا. تو اسی وجہ سے پھر ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا اور ان کو جیل میں بھیج دیا گیا تھا. پھر 1860 کے اندر 1860 کے اندر فرائضی موومنٹ جو ہے وہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی تھی. یہ ان کی اکانومک ریفارمز تھی، اور پھر میں نے یہ آپ کو ڈیتھ کے بارے میں بتایا ہے. اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ ان کی امپورٹنس کیا تھی. اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کئی حوالے سے بہت زیادہ ہے. اس میں سب سے پہلے یہ چیز تھی کہ جو مسلمان ڈی مورلائز ہو چکے تھے، یعنی کہ اب وہ سمجھتے تھے کہ ہم اٹھ ہی نہیں سکتے، تو اس نے پھر ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ کی کہ ڈی مورلائزیشن سے وہ باہر آئیں.
اس کے علاوہ پھر دوسری چیز یہ تھی کہ جو ریوائول لے کے آئے تھے وہ اسلام کے اندر اسپرچول لیول کے اندر بھی ریوائول لے کے آئے تھے وہ. اس کے علاوہ پھر ان کے پولیٹیکل اکانومی امپیکٹ تھا جس میں بنگال کے پیزنٹس کو انہوں نے یونائٹڈ کیا، جو ہارش ٹریٹمنٹ وہ ریسیو کر رہے تھے انگریزوں اور ہندوؤں سے. اس کے علاوہ پھر انہوں نے پولیٹیکل رائٹس کے بارے میں ان کو اویئر کیا اور اس میں پولیٹیکلی یونائٹ بھی کیا لوگوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کے اگینسٹ. تو اسی کو پھر آگے چل کر جو ہے اسی تحریک کی بنیاد پر مسلمانوں نے پھر ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کیا، اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی تحریک کے بیج بو دیے تھے اس وقت. آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا. لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ. ریٹن میٹیریل کے لیے میں لنک دے دوں گا نیچے سے، آپ اس کو وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.